اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ یہ حدیث نمبر مشکوٰۃ شریف کی 171 ہے، 171۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا تشددوا علی انفسکم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا اپنی جانوں کے اوپر تشدد نہ کرو، فیشدد اللہ علیکم، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہارے اوپر سختی کریں گے۔ فإن قوم شددوا علی انفسکم فشدد اللہ علیکم، پھر ایک قوم تھی جنہوں نے اپنے اوپر سختی کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کے اوپر سختی کی ہے۔ فتلک بقایاہم فی الصوامع والدیار، یہ آج صوامع یعنی کنیسے گرجا گھروں کے اندر جو تمہیں لوگ نظر آتے ہیں، یہ اس قوم کے بقایا جات ہیں کہ رہبانیہ نبتدعوها ما کتبہا علیکم، کہ ان لوگوں نے رہبانیت کی ایک بدعت گاڑ لی تھی اپنی طرف سے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کے اوپر لازم نہیں کی تھی۔ اس مشکوٰۃ شریف کی حدیث نمبر 171 کو یہ خلاصہ یہ ہے کہ جو فرائض اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مقرر کیے ہیں ان کو اچھے طریقے سے ادا کریں، اور نفلی جو عبادات ہوتی ہیں، نفلی عبادات کے اندر اپنے آپ کے اوپر تمہیں سختی نہیں کرنی چاہیے، اپنے آپ کے اوپر تمہیں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ تمہاری اتنی توفیق نہیں ہے 100 رکعت آپ پڑھنا شروع ہو جائیں، 200 رکعت آپ پڑھنا شروع ہو جائیں، نہیں۔ جو فرائض اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، فریضہ ہے تمہارے اوپر، اس فریضے کو ادا کرو، اور نفلی عبادات کے اندر اپنے آپ کو تشدد کے اندر نہ ڈالو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو تمہیں عیسائی نظر آتے ہیں، یہ اس قوم کی بقایا جات ہیں کہ جنہوں نے اپنے اوپر رہبانیت خود اپنے اوپر گڑھ لی تھی۔ لا سیرورت فی الاسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو سیرورت ہے یہ اسلام کے اندر نہیں ہے، اسلام کے اندر یہ رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت اس طرح کہ دنیا سے کٹ جانا، نکاح نہ کرنا، اپنے جسم کو سختی دینا، اسی طریقے سے دریاؤں سے راؤنڈ پاس چلے جانا، ٹاٹ کا لباس پہننا، گردن کے اندر زنجیر ڈال لینا، یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لی تھیں۔ پھر اس کے جو آداب تھے وہ مقرر، یعنی اس سختی کے اوپر جو خود اپنے اوپر انہوں نے بدعت جاری کی تھی، پھر اس کے اوپر وہ رہ نہیں سکے، جم نہیں سکے، اپنے اصولوں کے اوپر جم نہیں سکے۔ حضرت احمد بن ابی الحواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حضرت سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے پیر و مرشد ہیں ان کے پاس گئے اور ان کو جا کر یہی بات کہی ہے کہ یہ جو سابقہ بنی اسرائیلی تھے یہ اس طرح کرتے تھے کہ اپنے اوپر سختیاں کرتے تھے، بڑی سخت انہوں نے عبادات کی ہیں، بڑی سخت عبادات انہوں نے کی ہیں، یعنی اپنے اوپر سختیاں انہوں نے کی ہیں، اللہ کی خاطر جدا ہو گئے لوگوں سے، تنہائی کے اندر عبادات کی ہیں، اور ہم نے تو اتنا کچھ بھی نہیں کیا۔ تو کیا خیال ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بڑا حکیمانہ جواب دیا۔ آپ فرمانے لگے ہم سے پگھلنے کا مطالبہ نہیں ہوگا، ہم سے اخلاص کا مطالبہ ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہاری کوالٹی کو دیکھیں گے، کوانٹٹی کو نہیں دیکھیں گے۔ اپنا جسم جو تمہارا ہے اس کو پگھلایا تم نے کتنے، اس بات کا سوال نہیں ہوگا، سوال ہوگا اخلاص کا، سوال ہوگا اخلاص کا۔ اگر آپ 100 سال عبادت کرتے رہیں، اپنے جسم کو پگھلاتے رہیں اور عبادت کے اندر اخلاص نہ ہو تو وہ منہ کے اوپر دے ماری جاتی ہے، اور 2 رکعت پڑھیں لیکن اللہ کی رضا کی خاطر اخلاص کے ساتھ پڑھیں تو وہ کیا ہوتی ہے، آپ کے کسی کھاتے کے اندر لگ جاتی ہے۔ ان 2 رکعت کے سبب اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ اور وَمَن لَّمْ يَكُن لِّلْوِصَالِ أَهْلًا فَكُلُّ إِحْسَانِهِ ذُنُوبًا، یہ ایک مقولہ ہے صوفیاء کا، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص وصال اور ملاقات کا اہل قرار نہ پایا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ وصال کا اور ملاقات کا جو بندہ اہل قرار نہ پایا تو اس کی ساری نیکیاں کیا ہیں، گناہوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، ان نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اس ساری عبارت کا خلاصہ، حدیث پاک کا خلاصہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو سختیوں کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے، بس فرائض ادا کریں، نوافل عبادات جو آسانی سے ہو سکتی ہیں ان کو ادا کریں۔ آگے حدیث نمبر 172 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نزل القرآن علی 5 اوجہ، قرآن نازل ہوا ہے 5 وجہوں کے اوپر۔ قرآن نازل ہوا ہے کتنی وجہوں کے اوپر؟ 5 وجہوں کے اوپر، حلال و حرام و محکم و متشابہ و امثال، حلال، حرام، محکم، متشابہ اور امثال۔ فَأَحِلُّ الْحَلَالَ وَحَرِّمُ الْحَرَامَ، پس حلال کو حلال سمجھو اور حرام کو حرام جانو۔ وَاعْمَلُوا بِالْمُحْکَمِ،
اور محکم کے اوپر عمل کرو، وَأْمِنُوا بِالْمُتَشَابَهِ اور متشابہات کے اوپر ایمان رکھو، وَاعْتَبِرُوا بِالْأَمْثَالِ اور جو اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں ان سے عبرت پکڑو۔ اس حدیث پاک کے اندر دیکھیں کوئی مشکل بات نہیں ہے، 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ حلال، بس حلال کے اوپر عمل کرو، جو چیزیں حلال ہیں ان کو استعمال کریں، اور حرام سے اللہ نے بچنے کو حکم دیا، بس بچ جائیں، اور محکم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو آیات بینات محکم ہے، یعنی کسی دوسرے معنی کا ان کے اندر احتمال نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کریں، جیسے زکوٰۃ کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، ٹھیک ہے، ان کے اندر کسی دوسرے معنی کا احتمال نہیں، ان کے اوپر عمل کریں۔ وَأْمِنُوا بِالْمُتَشَابَهِ اور متشابہات کے اوپر ایمان لائیں، جن کی مراد واضح نہیں ہوتی ان کے اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فقط ایمان لائیں، بس اللہ کی ذات کے حوالے کر دیں۔ وَاعْتَبِرُوا بِالْأَمْثَالِ اور سابقہ قوموں کی اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں بیان کی ہیں، اور اسی طریقے سے جو دیگر مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں قرآن پاک کے اندر، تو ان سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ وَهَذَا لفظ المصابیح، یہ لفظ تو مصابیح کے ہیں، اور بہقی شریف کے جو الفاظ ہیں نا فی شہاب الایمان، ولفظ فَاعْمَلُوا بِالْحَلَالِ، وہاں پر الفاظ یہ ہیں کہ حلال کے اوپر عمل کرو، وَاجْتَنِبُوا الْحَرَامَ اور حرام سے بچو، وَاتَّبِعُوا الْمُحْکَمَ اور محکم کی اتباع کریں۔ آگے حدیث نمبر 173 دیکھیں، یہ جو حدیث نمبر 172 ہے یہ بہت واضح اور بہت ذیشان حدیث پاک ہے، اور بہت اہم حدیث پاک ہے، اور بہت سارے اعمال کا دار و مدار اس کے اوپر ہے۔ آپ یوں سمجھیں یہ حدیث پاک آپ یاد کر لیں تو دین کا 70% حصہ آپ نے یاد کر لیا ہے، اتنی اہم حدیث پاک ہے۔ آگے حدیث نمبر 173 ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامر ثلاث امر بین رشدہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 امر ہیں۔ امر کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ سب سے پہلا امر بین رشدہ، ایک امر ہے بین، بالکل ظاہر، وہ کام جن کا کرنا بالکل ظاہر ہے، فاتبعوا تو فرمایا ان کی اتباع کرو، وہ امر بین غیہ، اور بعض امور ایسے ہیں کہ جو کیا ہیں؟ جن کا ناجائز ہونا بالکل واضح، تو فاجتنبوہ ان سے بچو، وہ امر مختلف فیہ، اور بعض امور وہ ایسے ہیں کہ جو مختلف فی ہیں، یعنی ان کے اندر اختلاف ہے، آیا یہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں، ان کے اندر اختلاف ہے، تو فرما فقلہ الی اللہ تعالیٰ تو آپ ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے حوالے کر دیں، ٹھیک ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے حلال کی ہیں وہ واضح ہیں بالکل، اور جو چیزیں حرام ہیں شیطانی امور ہیں وہ بھی بالکل واضح ہیں، اور بعض درمیان کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کے اوپر مشتبہ ہو جاتی ہیں، ان کو اشباعی مسائل کہتے ہیں، بندے کو اشتباہ لگ جاتا ہے کہ آیا یہ درست ہیں یا نادرست ہیں، تو پھر ان امور کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے حوالے کرنا چاہیے۔ آگے الفصل الثالث سے حدیث نمبر 174، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں ان الشیطان ذئب الانسان، یہ جو شیطان ہے یہ انسان کا بیڑیا ہے، کذئب الغنم، جس طرح کہ بکریوں کا ایک بیڑیا ہوتا ہے، یاخذ الشاذۃ والقاسیۃ والناہیۃ، وہ شاذہ کو پکڑ لیتا ہے، وہ قاسیہ کو پکڑ لیتا ہے، وہ ناہیہ کو پکڑ لیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ والشہاب وعلیکم بالجماعت والعامت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان انسان کے لیے بیڑیا ہے، شیطان انسان کے لیے کیا ہے؟ بیڑیا ہے، جیسے بکریوں کا بیڑیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، جو بیڑیا ہوتا ہے تو وہ بکریوں کو کیا کرتے ہیں؟ چیر پھاڑ جاتا ہے، لیکن کن کو؟ والقاسیہ، جو قاسیاں ہوتی ہے، قاسیوں اس بکری کو کہتے ہیں نا کہ جو نفرت کی بنا کے اوپر اپنے ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے، اپنے گلے سے الگ ہو جاتی ہے، نفرت کرتی ہے اپنے ریوڑ سے، اپنی باقی جو اس کی وہ کولیگز ہوتی ہیں نا، آپ کولیگز ان کو سمجھو، ان کے ساتھ چلنے والی ہوتی ہیں، اس کا ساتھ دینے والی ہوتی ہیں، اکٹھے چرتی ہیں ایک مقام کے اوپر، اکٹھے ایک جگہ کے اوپر اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو اپنے اس گلے سے وہ نفرت کرتی ہے، تو اس کو قاسیاں کہتے ہیں۔ اور ناہیہ وہ بکری ہوتی ہے کہ جو الگ ہو جاتی ہے، ویسے ہی الگ ہو جاتی ہے، اپنے نفرت نہیں کرتی اپنی جماعت سے، اپنا جو اس کا گروہ ہوتا ہے، جو گلا ہوتا ہے، اس سے نفرت نہیں کرتی، لیکن الگ ہو جاتی ہے، وہ قاسیہ کہلاتی ہے۔ اور ناہیہ وہ ہوتی ہے کہ جو بس ایک سائیڈ کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، وہ ریوڑ سے الگ نہیں ہو جاتی، بس ایک سائیڈ کے اوپر رہ جاتی ہے کسی بھی وجہ سے۔ تو ان تینوں کو کیا کرتا ہے؟ بیڑیا آ کر اچک لیتا ہے، بیڑیا آ کر کھا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح مومن مسلمان کی مثال ہے کہ جو لوگ جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں
جو لوگ جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں، اسلاف کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی جن راستوں کے اوپر ہمارے اسلاف چل کے چلے گئے ہیں، اسلاف کے راستے کے اوپر ہوتے ہیں، جمہور کی اتباع کرتے ہیں، تو ان کو شیطان شکار نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نا، جو بکری بالکل ریوڑ کے درمیان جا رہی ہوتی ہے اسے تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا نا کہ آ کر اس کو بھیڑیا شکار کر لے گا، لیکن جو بھیڑیا آپ کو یہ تینوں مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں نا، ناہیہ، قاسیہ اور شازاں، یہ سائیڈ کے اوپر ہو جاتی ہیں تو ان کو بھیڑیا شکار کر لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو مومن مسلمان اپنے آپ کو جماعت سے الگ کرتا ہے، شیطان اس کو شکار کر لیتا ہے۔ لہذا جماعت کے ساتھ چلنا چاہیے۔ دیکھیں نا، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابِ، پہاڑوں کے درمیان جو راستے ہوتے ہیں نا ان کے اوپر نہ چلو، یعنی وہ تنہا راستہ ہوتا ہے نا اس کے اوپر نہ چلو۔ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ، اور تمہارے لیے کیا ہے، جماعت کے ساتھ رہو اور اکثریت کے طریقے کو پکڑے رکھو۔ ہاں، منفرد نہ ہو جاؤ، الگ نہ ہو جاؤ، یا جو لوگ منفرد ہوئے ہیں ان کی اتباع نہ کرو، بلکہ کس کی اتباع کرو، جمہور کی اتباع کرو، جمہور کے ساتھ لگے رہو، ورنہ کیا ہوگا، تمہیں بھیڑیا شکار کر لے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھیے۔ وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من فارق الجماعۃ شبرا، جو ایک بالشت کے برابر بھی جماعت سے دور ہوتا ہے، فقد خلہ ربقۃ الاسلام عن عنقہ، تو اس نے اسلام کا پٹا اپنے گلے سے اتار کر دور پھینک دیا۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی مشکل بات نہیں۔ آگے بڑھیے۔ وعن مالک ابن انس مرسلاً، یہ مرسل حدیث ہے، حضرت مالک ابن انس سے مرسل حدیث پاک ہے۔ مرسل اس حدیث پاک کو کہتے ہیں کہ تابعی روایت کرتا ہے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، درمیان سے جو صحابی ہوتا ہے اس کا واسطہ ساکت ہوتا ہے، تو اس حدیث پاک کو مرسل کہتے ہیں، اور جمہور کے نزدیک مرسل جو حدیث پاک ہوتی ہے وہ حجت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترکت فیکم امرین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تدلوا ما تمسکتم بہما، تو اگر تم نے ان کو پکڑے رکھا تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا ہے دو چیزیں، کیا ہے، کتاب اللہ و سنت رسولی، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت۔ آج ہی میں ترجمان القرآن علامہ مودودی صاحب کا پڑھ رہا تھا، بسم اللہ الرحمن، تو ایک مضمون میں نے پڑھا ہے، میری نظروں سے گزرا ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آج کوئی ایسا مرض نہیں ہے جو علاقت کا سبب ہو اور وہ مرض ہمارے اندر نہ پایا جائے۔ یعنی سابقہ امتیں جن بیماریوں کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں، جو قومیں اپنے عروج کے اوپر تھیں لیکن کچھ بیماریاں ان کو لگ گئی تھیں، وہ بیماریاں ان کے جسم کے اندر داخل ہو گئی تھیں، وہ تباہ ہو گئیں، اس سے زیادہ موذی امراض ہمارے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم، حضور علیہ السلام کی جو امت مسلمان ہے، آج پھر بھی چلو ٹوٹے پھوٹے صحیح لیکن اپنا ایک وجود رکھتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ انہوں نے وہی لکھی ہے، وہ کہتے ہیں وجہ یہی ہے کہ چلو نام نہاد ہی صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اور رسول اللہ کی سنت سے ہماری نسبت تو باقی ہے، ہماری نسبت تو باقی۔ اور قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، استغفار کرنے والوں کی وجہ سے حضور محمد مصطفیٰ کی موجودگی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، موجودگی کے ثواب سے اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، کچھ لوگ استغفار کرتے ہیں، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، مسجدوں کی طرف آتے ہیں، کچھ چوپائے ہیں، درندے ہیں، اسی طریقے سے چھوٹے بچے ہیں، دودھ پینے والے، نمازی، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، مدد کی جاتی ہے۔ جامع ترمذی شریف کے الفاظ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے ضعیف لوگوں کی وجہ سے تمہیں مدد دی جاتی ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں آج بھی زمین کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی جانب استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب اور سنت کے ساتھ جو ہماری نسبت ہے، اسی نسبت کے صدقے بس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہماری حفاظت فرمائی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ موطأ امام مالک کی روایت ہے، مشکات شریف کی حدیث نمبر 176 ہے۔ حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت، اپنی سنت، بس ان کو پکڑے رکھو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ وعن حذیفہ بن الحارث الصومالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما احدث قوم بدعۃ، کوئی قوم بھی ایسی نہیں ہے کہ جو بدعت ایجاد کرتی ہے، الا رفع مثلها من السنت، الا رفع مثلها من السنت، جو قوم جتنی بدعت ایجاد کرتی ہے اتنی اس سے سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ فتمسکم بسنت، فتمسک بسنت خیر من احداث بدعۃ، فرمایا کوئی بدعت ایجاد کرنا، کوئی بدعت ایجاد کرنا، اللہ اکبر، تو سنت کو تھامے رکھنا، یعنی سنت کو تھامے رکھنا، فتمسک بسنت، سنت کو پکڑے رکھنا، خیر من احداث بدعۃ، بدعت کے ایجاد کرنے سے بہت بہتر ہے،
بدعت کے ایجاد کرنے سے بہت بہتر ہے۔ بدعت سے مراد بدعت حسنہ ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ جو بدعت سیئہ ہے وہ تو ہر صورت گمراہی ہے۔ تو کوئی سنت بندہ ایسی ایجاد کرے، کوئی بدعت ایسی ایجاد کرے کہ جو بدعت حسنہ ہو، تو اس سے کروڑ درجے کیا ہے، کروڑ درجے تمسک کرنا سنت سے بہتر ہے، کیونکہ سنت کے اوپر عمل کرنے سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، سنت کے اوپر عمل کرنے سے ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ اسی حدیث پاک کے ضمن کے اندر محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ سنت طریقے کے مطابق واش روم کے اندر داخل ہونا، یعنی واش روم کے اندر جا کر وضو وغیرہ کرنا، پیشاب کرنا، وضو کرنا، سنت طریقے کے مطابق واش روم کے اندر جا کر بیٹھ جانا، یہ مدرسے اور خانقاہیں اور یہ سرائیں بنانے سے بہتر ہے۔ ظاہری سی بات ہے مدرسوں کا جو موجودہ مروجہ نظام ہے، اسی طریقے سے خانقاہوں کا نظام ہے وغیرہ وغیرہ، سرائیں جو بنا جاتی ہیں مسافروں کا موجودہ، فرما ان سے ہزار درجے بہتر ہے کہ سنت طریقے کے مطابق بندہ واش روم جا کر واش روم کے اندر جو ضرورت ہوتی ہے وہ پوری کرے، یعنی پیشاب کے لیے بیٹھنا سنت طریقے کے مطابق۔ یہ کس سے بہتر ہے؟ مدرسے بنانے سے اور خانقاہیں بنانے سے اور سرائیں بنانے سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے نا؟ تو سنت کے اوپر عمل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ اور سالک کے متعلق وہ خود لکھتے ہیں اسی مقام کے اوپر، ارشد اللمحات اسی حدیث پاک کی شرح کے اندر لکھتے ہیں کہ جو سالک ہوتا ہے نا، سالک، تو سالک یہ جو ترقی کرتا ہے نا، یہ آداب سنت کی رعایت کرنے کی وجہ سے ہی ترقی کرتا ہے۔ سنت کے جو آداب ہوتے ہیں ان کی وہ رعایت کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملتا ہے۔ سالک صوفیاء کرام کا ابتدائی مقام ہوتا ہے، ابتدائی مقام، پھر آگے جا کے واصل بنتے ہیں۔ صوفیاء کرام کا ابتدائی مقام کیا ہوتا ہے؟ سالک۔ سالک کہتے ہیں نا چلنے والے کو، ہے اللہ اکبر، ایک راستے کے اوپر چلنے والے ہوتے ہیں نا، یہ صوفیاء کا ابتدائی مقام ہوتا ہے۔ تو ان کو جو اللہ کی ذات اقدس سے جا کر مل جاتے ہیں، کس وجہ سے؟ یہ آداب کی رعایت رکھتے ہیں، سنت کے جو آداب ہوتے ہیں ان کی رعایت رکھتے ہیں۔ لہٰذا صوفیاء کرام کے اوپر جو طنز کرتے ہیں، ان کے طریقہ کار کے اوپر جو طنز کرتے ہیں، وہ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ صوفیاء کرام جس مقام کے اوپر چل کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ والے ہو جاتے ہیں، اللہ کی ذات اقدس کے اندر فنا ہو جاتے ہیں، وہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو تھامتے ہیں، سنتوں کے اوپر چل کر اللہ کی ذات اقدس سے ملتے ہیں۔ تو جو تصوف کا راستہ ہے، صوفیاء کا راستہ ہے، وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ سنت رسول کا راستہ ہے، اتباع سنت کا راستہ ہے۔ لہٰذا جو لوگ دائیں بائیں جاتے ہیں، بے شک ان کے اوپر طنز کریں، اعتراض کریں، جو بناوٹی لباس پہن کر آ جاتے ہیں، ذیاب فی ثیاب، جبے کبے ان کو اسلامی ہوتے ہیں، دل ان کے اندر راہزن ڈاکو ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ جو حقیقی صوفیاء ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے دنیا کے اندر نور اسلام پھیلا، بالخصوص ہمارے اس خطہ بر صغیر کے اندر اسلام پھیلا، میں ان صوفیاء کی بات کرتا ہوں۔ وہ صوفیاء کون ہوتے ہیں؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو تھامتے ہیں، ان کی رعایت رکھتے ہیں، آداب کا خیال رکھتے ہیں، سنتوں کے آداب کی رعایت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے جا ملاقات کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا، یہ مسند احمد کی روایت ہے، پہلے بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں، یہ سنن دارمی شریف کے اندر بھی موجود ہے، کہ آپ لوگ یہاں سے اندازہ کریں نا کہ جو قوم بدعت ایجاد کرتی ہے نا، اتنی اس سے سنت اٹھا لی جاتی ہے، یعنی جو بدعت ہوتی ہے یہ سنت کے مد مقابل ہو جاتی ہے۔ اب جو لوگ حضور علیہ السلام کے میلاد کے اوپر، دیگر محافل کے اوپر وہ اعتراض کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ حضور کی محفل سجانا، نعتیں پڑھنا، چلو یہ تو ایک الگ موضوع ہے کہ یہ سنت کس کی ہے، اس کے دلائل کیا ہیں؟ حضور کا میلاد منانا، جلوس کرنا، مجھے بتائیں یہ جو ہم کرتے ہیں تو کون سی سنت اٹھ جاتی ہے؟ یعنی دیکھیں نا، بدعت تو وہ ہوتی ہے کہ سنت کے مد مقابل ہوتی ہے، اتنی سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو میلاد منانے سے کون سی سنت اٹھ جاتی ہے؟ بتائیں جو آپ اس کو بدعت کہتے ہیں۔ یہ آپ کے اوپر ایک سوال ہے، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھی، حدیث نمبر 179، حدیث نمبر 179 ہے، حدیث نمبر 178 ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مبتدع قوم بدعۃ فی دینہم الا نزع اللہ من سنتہم مثلہا ثم لا یعیدها الیہم الی یوم القیامۃ۔ حضرت حسان فرماتے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے مشہور صحابی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہور صحابی ہیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ کوئی قوم جو بدعت پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے، دین کے اندر بدعت پیدا کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مثل ان سے سنت اٹھا لیتے ہیں، یعنی بدعت جتنی آتی ہے اتنی سنت اٹھا لی جاتی ہے، سنت ان سے چھین لی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس قیامت تک ان کو وہ سنت واپس نہیں کرتے، ان سے ہمیشہ کے لیے اٹھا لی جاتی ہے۔ باقی جو پچھلی روایت گزری حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الحارث کی، تو ان میں اختلاف ہے، یاد رکھیں یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں یا تابعی ہیں، بعض علماء نے ان کو تابعی لکھا ہے اور بعض علماء نے ان کو صحابی لکھا ہے۔ آگے بڑھیے، حدیث نمبر 179، عن ابراہیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وقر صاحب بدعت، جس بندے نے بدعتی شخص کی تعظیم کی، فقد اہانا علی
عدم الاسلام ہے، تو اس بندے نے اسلام کو گرانے کے اندر مدد کی۔ ظاہری سی بات ہے کہ جو بندہ بدعتی ہوتا ہے تو بدعتی کی آپ تعظیم کریں گے، تکریم کریں گے، تو یہ سنت کی آپ نے اعانت کی ہے، کیونکہ بدعتی وہ ہوتا ہے جو سنت کو اٹھانے والا ہوتا ہے، تو آپ اس کی تعظیم کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ سنت کی تحقیر کرنے والے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ یوں سمجھے کہ آپ نے اسلام کو گرانے کے اندر مدد دی ہے۔ لہذا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اس فرمان سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ آپ کے اس فرمان سے ثابت ہوتا ہے یہ جتنے بھی گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی کوئی تعظیم نہیں ہے، بے شک ان کی سفید داڑیاں ہوں، بے شک ان کے سفید عمامے ہوں، سفید ان کے کپڑے ہوں، بے شک یہ سنت کے اوپر چلنے کا دعویٰ کریں، لیکن یہ بدعتی لوگ جو ہوتے ہیں، گمراہ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، مشرکانہ رسوم ایجاد کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ رسول کی توہین کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، بے ادب گروہ ہوتے ہیں، ان کی کسی قسم کی کوئی تعظیم نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں فرقے وہ بھی تو عالم ہے، وہ بھی تو عالم ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کے فرمان سے بڑھ کر کیا ہے؟ بس جو کتاب اور سنت کے اوپر چلے، اس کو اپنی آنکھوں کو، اس کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی جو مٹی ہوتی ہے اس کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے، اور جو کتاب اور سنت کی مخالفت کرنے والا ہے اس کی کوئی تعظیم نہیں۔ اگر آپ اس کی تعظیم کریں گے، بدعتی کی آپ تعظیم کریں گے، تو آپ یوں سمجھے کہ آپ اسلام کو گرانے والے ہیں، یا جو لوگ اسلام کو گرانے والے ہیں آپ ان کے مددگار ہیں، اور ظاہری سی بات ہے کہ مددگار جو ہوتے ہیں تو اس کا حکم وہی ہوتا ہے کہ جو گرانے والے ہوتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں قال من تعلم کتاب اللہ، جس بندے نے کتاب سیکھی یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم سیکھا، ثم اتبع ما فیہ، پھر اتباع کیے اس کی جو اس کے اندر تھا، یعنی کتاب سیکھی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم سیکھا، پھر اتباع کی جو اس کے اندر تھا، تو ہدا اللہ من الدلالۃ فی الدنیا ووقاہ یوم القیامت سوء الحساب، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو گمراہی سے نجات دلا دیتے ہیں دنیا کے اندر، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو برے حساب سے بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ لے لیں، ہیلو یہ لے لیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو کیا کریں گے؟ اٹھا لیں گے۔ وفی روایت، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن برے حساب سے بچائیں گے۔ وفی روایت من اقتداء بکتاب اللہ تعالیٰ، جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اقتداء کی، فلا یضل فی الدنیا ولا یشقی فی الآخرۃ، دنیا کے اندر وہ گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت کے اندر وہ برے انجام سے دوچار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر آگے انہوں نے آیت تلاوت کی ہے کہ فمن ابتدا، یہ نظر نہیں آ رہا، چلو بس یہاں پر روایت ختم ہو گئی۔ پھر آگے انہوں نے ایک آیت کریمہ ہے قرآن پاک تھی، تو اس کی انہوں نے پھر کیا کی؟ تلاوت کی۔ اس میں بھی کوئی مشکل بات نہیں، اس حدیث پاک کے اندر بھی، کہ جو بندہ کتاب اللہ کا علم حاصل کرتا ہے پھر اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی سے بچاتا ہے، اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو برے حساب سے بچاتے ہیں۔ آج ہماری یہ جو نشست تھی اس کے اندر 180 روایات مکمل ہو چکی ہیں۔ آج ذی الحج شریف کی 8 تاریخ ہے، 1443 ہجری ہے، اور اسی طریقے سے جون کی 8 تاریخ ہے، سن 2022، اور بدھ کا دن ہے۔ تو 180 روایات ہماری الحمدللہ تعالیٰ مشکات شریف کی مکمل ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما، جو باتیں ہوئی عمل کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔ کتنے منٹ